بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کا ایک جز ہے، جس میں رب کائنات ایک حقیقت ہمیں بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن حقیقت میں وہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کو چیز پسند کرو لیکن حقیقت میں وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ خیر اور شر اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے. علم کی روشنی انسان کے لیے بہت سے تاریک پہلو روشن کر دیتی ہے، زندگی کے بہت سے چھپے گوشے اجاگر کر دیتی ہے. لیکن اگر علم کے ساتھ ایک مومن کا عقیدہ اور ایک مومن کا صحیح نظریہ اسے حاصل نہ ہو تو پھر علم کی روشنی بھی انسان کو بھٹکنے سے نہیں بچا سکتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں مہینہ منحوس مہینہ ہے، فلاں دن منحوس دن ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، فلاں دن میں سفر نہیں کرنا چاہیے. کبھی کسی مکان کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے، کبھی کسی دکان کو منحوس بنا لیا جاتا ہے کہ اس دکان میں تجارت نہیں ہو چلتی، تجارت میں فائدہ نہیں ہوتا، اس میں گھاٹا ہی رہتا ہے. کبھی کسی شخصیت کو، کسی وجود کو، کسی انسان کو منحوس بنا لیا جاتا ہے. علم کی روشنی کے باوجود بھی پڑھا لکھا طبقہ جب ایسی باتیں کرتا ہے تو پھر ان کے علم پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ علم کی روشنی بھی ان اہل علم کو جاہلی توہمات اور جاہلی نظریات سے روشنی میں نہ لا سکی. آج ہم میں یہ وبا عام ہے کہ اگر کسی بہو کے ہاں
اولاد پیدا نہ ہو تو بہو کو خاندان کے لیے منحوس خیال کیا جاتا ہے. کسی عورت کے ہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوں، بیٹے پیدا نہ ہوں، اس عورت کو بھی منحوس خیال کیا جاتا ہے. اگر خاوند اور بیوی میں اختلاف ہو، جھگڑا ہو، تو تب بھی عورت کو منحوس خیال کیا جاتا ہے. اگر کبھی کسی بچے یا بچی کی پیدائش کے بعد اس کی ماں بیمار رہے تو اس بچے کو بھی خاندان کے لیے منحوس سمجھا جاتا ہے کہ جب سے یہ بچہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے، گھر میں بیماری ہے، کاروبار میں گھاٹا ہے، منافع نہیں ہو رہا. اور اگر گھر کے کسی فرد سے اکثر نقصان ہو جاتا ہو، برتن ٹوٹ جاتے ہوں، تو تب بھی ایسے شخص کو منحوس ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے. اگر اپنی دکان پہ، گھر میں کسی کو ملازم رکھا جائے تو بعض اوقات نقصان کی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب سے یہ ملازم ہمارے گھر میں آیا، جب سے ملازم ہماری دکان پہ آیا، ہمیں نقصان ہوتا جا رہا ہے، ہمیں گھاٹا پڑتا جا رہا ہے. ان چیزوں کو پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی زبان پہ لاتے ہوئے وہ شرم محسوس نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے. اگر کسی دکان پہ تجارت نہ چلے، کاروبار نہ چلے، تو اس دکان کو منحوس خیال کر کے دکان چھوڑ دی جاتی ہے اور عام تاثر دیا جاتا ہے کہ اس دکان پہ کوئی کاروبار نہیں چل سکتا. کبھی کاروبار کے آغاز میں کوئی ادھار مانگ لے تو سمجھا جاتا ہے کہ آج سارا دن کوئی منافع نہیں ہوگا. اور کبھی یہ جہالت اس مقام تک جا پہنچتی ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کالی بلی یا کالا کتا نظر آ جائے تو خیال کیا جاتا ہے کہ آج کا دن منحوس ثابت ہوگا، آج نقصان پہ نقصان ہوگا، گھاٹے پہ گھاٹا ہوگا. یہ سارے نظریات، یہ سارے توہمات اسلام بھی اس کی نفی کرتا ہے اور علم بھی اس بات کی نفی کرتا ہے. رب کائنات جنہوں نے یہ کائنات پیدا کی وہ احسن الخالقین ہیں، ان سے اچھا کوئی خالق نہیں ہے. اور رب کائنات نے کوئی بھی چیز منحوس پیدا نہیں کی. رب کائنات کی مخلوق کو منحوس کہنا یہ اس کے احسن الخالقین ہونے پہ اعتراض ہے، اس کی حسن تخلیق پہ اعتراض ہے، خالق کائنات کی حسن تدبیر پہ اعتراض ہے کہ اس نے فلاں چیز منحوس پیدا کی. ایک مومن کا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رب کائنات نے کوئی چیز منحوس پیدا کی ہے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات کو باعث برکت بنایا ہے. بعض مہینوں کو باعث برکت بنایا، اسے مبارک بنایا. رمضان کے مہینے کو برکت عطا کی، بعض دنوں کو بابرکت بنا دیا. جمعہ کے دن کو، شب قدر کو رب کائنات نے برکت کا باعث بنایا. کبھی عشرہ ذوالحج کو افضل بنا دیا. یہ خالق کے کائنات نے اس کائنات میں اپنی مخلوقات میں سے اپنے بعض اوقات کو
فضیلت عطا کی، انہیں مبارک بنایا، اور کبھی زمین کے بعض خطوں کو مبارک بنا دیا، سرزمین حرم کو، بیت اللہ کو، مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو رب کائنات نے فضیلت عطا کی، برکت عطا کی۔ اس خالق کائنات نے اپنی بعض مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے انبیاء کو، رسولوں کو، اہل علم کو، نیک عمل کرنے والے علماء کو، اولیاء کو برکت کا باعث بنا دیا۔ رب کائنات نے اپنی مخلوق کو برکت تو ضرور عطا کی، لیکن کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ خالق کائنات نے کلیتاً کوئی چیز منحوس بنائی ہو، یہ ایک مومن کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات باعث برکت ہیں، مبارک ہیں، لیکن کوئی بھی چیز رب کائنات نے کلیتاً انسانوں کے لیے یا کسی کے لیے منحوس نہیں بنائی۔ ہاں، کوئی چیز منحوس ہو سکتی ہے کسی خاص فرد کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے۔ جب کوئی فرد اور کوئی قوم اپنے خالق و مالک کی معصیت کرتی ہے، تو جب خالق کائنات اپنے اس نافرمان بندے کا مواخذہ کرتا ہے، تو اس مواخذے کے نتیجے میں کچھ چیزیں اس قوم کے لیے منحوس بن جاتی ہیں، ورنہ حقیقت میں کوئی چیز بھی رب کائنات نے منحوس نہیں بنائی۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ۔ اے انسان، تجھے جو خیر پہنچتی ہے، تجھے جو بلائی ملتی ہے، جو نعمتیں ملتی ہیں، خالصتاً یہ رب کائنات کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ لیکن اگر تجھے کوئی شر پہنچتا ہے، کہ تجھے نقصان پہنچتا ہے، تو یہ تیری بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ تیری بدعمالی کے نتیجے میں تجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، تجھے شر پہنچ سکتا ہے، لیکن ہر قسم کی نعمت اللہ نے نازل کی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے قوم عاد کے بارے میں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، کہ ہم نے قوم عاد پر ٹھنڈی اور تیز ہوا کو بھیجا منحوس دنوں میں۔ تو وہ دن جن ایام میں سرد اور تیز ہوا نے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا، یہ ایام قوم عاد کے لیے منحوس ثابت ہوئے، لیکن یہ ایام باقی کائنات والوں کے لیے منحوس نہیں تھے۔ اگر منحوس تھے تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی معصیت کی تھی، جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان لوگوں کے لیے یہ ایام منحوس ہو سکتے ہیں، لیکن کلیتاً یہ ایام سب لوگوں کے لیے منحوس نہیں تھے۔ دریائے کلزم، جس میں فرعون اور فرعون کی فوج غرق ہوتی ہے، یہ دریا فرعون کے لیے اور فرعون کی فوج کے لیے نحوست کا باعث بنا، لیکن اسی وقت یہ دریا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے نجات کا باعث بنا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی دریا فرعون اور فرعون کی فوج کے لیے تباہی، بربادی اور نحوست کا سبب تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے یہ نجات اور کامیابی کا وقت تھا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دریا منحوس تھا، نہیں، اسی دریا سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، آزادی ملی، اور اسی دریا نے ظالم قوم کو تباہ و برباد کیا، اس لیے اس دریا کو منحوس نہیں کہا جائے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب قریش مکہ نے اپنے ارد گرد کی تمام اسلام دشمن قوتوں کو جمع کر کے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو جنگ کے آخری ایام میں تیز ہوا چلتی ہے
آندھی چلتی ہے اور یہ آندھی مشرکین مکہ کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنی، ان کے لیے منحوس ثابت ہوئی، لیکن یہی آندھی اور یہی ہوا مسلمانوں کی کامیابی کے ضامن بن گئی۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آندھی منحوس تھی۔ منحوس تھی تو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے معصیت کی، گناہ کیا، اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی، لیکن کلیتاً یہ آندھی منحوس نہیں تھی۔ قوم لوط جنہوں نے اللہ کی معصیت کی، فحاشی اور بے حیائی کو پھیلایا، رب کائنات نے جب اس قوم لوط پہ اپنا عذاب نازل کیا تو آج سے ہزاروں سال پہلے اس قوم پہ عذاب نازل ہوا، لیکن آج بھی وہ زمین جسے بحر مردار کہا جاتا ہے، جو ڈیڈ سی کے نام سے معروف ہے، آج بھی اس سمندر میں کوئی زندہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ جگہ منحوس نہیں تھی، لیکن جب قوم لوط نے یہاں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلایا، اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی، تو رب کائنات نے اس قوم کا مواخذہ کیا اور ان کی اس زمین کو، اس علاقے کو بعد میں آنے والی اقوام کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ آنے والے لوگ دیکھیں کہ بری قوموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ بحر مردار نشان عبرت ہے آنے والی اقوام کے لیے، اسے منحوس زمین نہیں کہا جائے۔ یہ تو انسان کی بدعمالیوں کے نتائج ہیں۔ اگر یہی انسان کسی زمین پہ ایٹم بم برساتا ہے اور اس ایٹم بم کے برسانے کے نتیجے میں وہ زمین سینکڑوں سال تک بنجر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی، کوئی پودے نہیں اگتے، یہ نحوست نہیں ہے، انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ تو اس زمین پہ جو بھی خرابی ہوتی ہے اسے ہم نحوست نہیں کہیں گے، بلکہ انسان کے اپنی بدعمالیوں کے نتائج ہیں۔ وگرنہ رب کائنات نے کوئی بھی چیز، زمین کا کوئی ٹکڑا، وہ دکان ہو یا مکان ہو، کوئی چیز اس نے منحوس نہیں بنائی۔ اگر وہ نقصان کا باعث بنی تو انسان کے اپنی بدعمالی کی بنا پہ۔ ہاں کوئی چیز انسان کے مزاج کے موافق نہ ہو، اسے منحوس نہیں کہا جاتا۔ کوئی پھل کسی کے لیے موافق ہے، کسی کے لیے ناموافق ہے، کوئی سبزی، کوئی کھانے کی چیز، کوئی موسم، یہ سب لوگوں کے لیے یکساں نہیں ہوتے۔ کچھ چیزیں کچھ کے لیے موافق ہیں اور کچھ کے لیے موافق نہیں ہیں۔ اب جس کے لیے کوئی سبزی یا پھل یا کوئی چیز یا موسم موافق نہ ہو تو کہا جائے کہ اس کے لیے منحوس ہے؟ نہیں، وہ منحوس نہیں ہے، اس کے موافق نہیں ہے، یہ کہا جائے گا۔ اگر کسی انسان کی شادی ہوتی ہے اور اس کا بیوی سے نباہ نہیں ہوتا، ہر روز گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، تو یہ کہا جائے کہ عورت منحوس ہے؟ نہیں، یہاں یہ کہا جائے گا کہ اس میاں بیوی کے درمیان موافقت نہیں ہے، ان کے مزاج نہیں ملتے، ان کی طبیعت نہیں ملتی۔ عورت منحوس کیوں ہے؟ اگر گھر میں جھگڑا ہے تو منحوس خاوند کیوں نہیں ہے؟ عورت پہ الزام کیوں کہ منحوس ہے؟ گھر میں جھگڑا ہونا، اختلافات ہونا اور میاں بیوی کے درمیان نباہ نہ ہونا، یہ نحوست نہیں ہے، یہ ان کے مزاج کا ملنا، ان کی ناموافقت ہے۔ اس لیے اگر گھر میں جھگڑا ہو، کسی عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ نہ بنتی ہو، تو پھر اپنی ساری زندگی اس آگ میں جلنے کے بجائے اسلام نے ایک راستہ دکھا دیا علیحدگی کا، کہ بجائے یہ دونوں شخص اپنی زندگی کی ایام بے اطمینانی میں گزاریں،
بے سکونی میں گزاریں، یہ دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں تاکہ ان کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ اسی طرح اگر انسان کسی جگہ رہائش اختیار کرتا ہے، وہاں کا موسم، وہاں کے لوگوں سے مزاج نہیں ملتے، وہاں جا کے انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ نہ کہیں کہ وہ مکان ہمارے لیے منحوس ثابت ہوا ہے۔ نہیں، آپ کا اور اس مکان کا امتزاج یہ حسین نہیں بنا۔ آپ وہ مکان چھوڑ دیں، کسی اور مکان میں چلے جائیں۔ اگر آپ کے لیے یہ مکان منحوس تھا تو شاید کسی اور کے لیے منحوس ثابت نہ ہو۔ جس کا معنی یہ ہے کہ مکان یہ آپ دونوں میں سے ایک منحوس ہے، پھر مکان کو منحوس نہ کہیے، شاید آپ منحوس ہوں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ چند لوگ سفر میں جا رہے تھے، بارش شروع ہو جاتی ہے، شدید بارش تھی، تو وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ بجلی بڑی زور سے کڑکتی ہے، تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی شخص گنہگار ہے اور یہ بجلی، یہ کڑک اس کے انتظار میں ہے۔ معلوم نہیں ہم میں سے کون شخص وہ مجرم ہے، گنہگار ہے، جس کی یہ کڑک اور بجلی منتظر ہے۔ اور اس میں سے وہ لوگ اپنے میں سے ایک انسان کو مورد الزام بناتے ہیں کہ یہ شخص منحوس ہے، اس کی شکل بڑی بری ہے، یہ وہ شخص ہے جو مجرم ہے، گنہگار ہے، اور یہ بجلی اس انسان کو پکڑنے کے لیے، اس انسان کو مارنے کے لیے ہمارے اوپر کڑک رہی ہے۔ سب لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ باری باری ہم میں سے ایک شخص اس غار سے باہر نکلے اور فلاں مقام تک جائے، اگر مجرم ہوا تو آگ یا بجلی اس کا مواخذہ کر لے گی۔ اس طرح باری باری وہ سب لوگ باہر نکلتے ہیں اور متعین مقام سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ شخص جس کو یہ منحوس کہہ رہے تھے، منحوس سمجھ رہے تھے، وہ انسان باقی بچ گیا۔ تو سب نے کہا، دیکھا ہم نے کہا تھا یہ منحوس انسان ہے اور بجلی اسے پکڑنا چاہتی ہے۔ اسے دھکے دے کے باہر نکالا کہ جاؤ اب تم۔ وہ انسان باہر جاتا ہے، جب اس مقام پہ پہنچتا ہے بجلی گرتی ہے، لیکن اس پہ نہیں، غار والوں پہ گرتی ہے۔ وہ سارے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جسے منحوس سمجھ رہے تھے، منحوس وہ نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم منحوس نہیں ہیں، ہم بڑے مبارک ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن بجلی ان کے منتظر تھی۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی شکل کو دیکھ کر اسے منحوس خیال کرتا ہے، کسی بد شکل کو دیکھ کے اسے منحوس سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ منحوس نہیں ہوتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلتا ہے، اور وہ بھی بدشگونی کا قائل تھا۔ اس کے دل میں یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ اگر سفر کے آغاز میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے کوئی بدشکل چیز نظر آ جائے تو یہ بدشگونی ہوتی ہے، انسان کو اس سفر میں اس دن کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ بادشاہ باہر نکلتا ہے تو اسے ایک بدشکل انسان، ایک بہنگا انسان نظر آتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ آج شکار میں کامیابی نہیں ہوگی، اس کو پکڑ لو، گرفتار کر لو، اگر آج ہمیں کوئی شکار نہ ملا ہم اس کو شام کو مروا دیں گے، اگر شکار مل گیا ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اس بیچارے کو جسے منحوس خیال کیا گیا پکڑ لیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بادشاہ شکار کے لیے جاتا ہے اور عام ایام سے بڑھ کے اس دن اسے شکار ملا۔ بادشاہ بڑا خوش ہو کے واپس آتا ہے
اور کہتا ہے کہ آج ہمیں بڑا اچھا شکار ملا ہے، اس قیدی کو آزاد کر دیا جائے۔ جب اس قیدی کو آزاد کیا گیا تو بادشاہ کے سامنے آتا ہے اور کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، اگر مجھے جان کی امان ہو تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب جان کی امان مل گئی تو وہ قیدی جسے آزادی مل گئی تھی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، صبح آپ نے مجھے دیکھا، مجھے منحوس خیال کیا، مجھے قید میں ڈال دیا، لیکن دیکھیے کہ آپ نے میری شکل دیکھی تو آپ کس طرح شکار میں کامیاب ہوئے۔ عام ایام کی نسبت آج آپ کو شکار زیادہ ملا ہے، لیکن میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے کیا ملا؟ آپ نے مجھے منحوس سمجھا، مجھے قید میں ڈال دیا، لیکن آپ کو شکار ملا۔ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، مجھے تو سوائے قید کے کوئی چیز نہ ملی۔ اب آپ بتائیے، منحوس میں ہوں یا آپ نے مجھے منحوس سمجھا، لیکن مجھے دیکھ کے آپ کا شکار زیادہ آپ کو حاصل ہوا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کے مجھے کیا ملا؟ اس لیے یہ نہیں کہ جو شکل اچھی نہ ہو اس کو منحوس خیال کیا جائے، نہیں، نحوست یہ برکت انسان کے اختیار میں نہیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کسی کو بد شکل دیکھ کر اسے منحوس خیال کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے، اور یہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک مومن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا۔ جب مومن کا عقیدہ بگڑتا ہے، عقیدے میں بگاڑ آتا ہے، تب ایک مومن کی سوچ بدلتی ہے، اس کے دل میں، ذہن میں اس طرح کے وسوسے اور وہم پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر وہ چیز جو اسے ناپسند ہو اس سے بدشگونی لیتا ہے، اسے برا سمجھتا ہے، اور دن کے آغاز پہ کوئی چیز ایسی نظر آ جائے تو خیال کرتا ہے کہ آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ یہ سب کچھ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر قوت پیدا کرتی ہے۔ انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اس کے اندر قوت پیدا ہوگی۔ مومن کا عقیدہ کمزور ہوگا تو اس کے اندر کمزوری پیدا ہوگی۔ یہ عقیدہ ہی انسان کو قوت عطا کرتا ہے، اور اگر عقیدے میں کمزوری ہے تو انسان مومن خود کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہو رب کائنات پہ کہ وہ خالق کائنات بھی ہے، وہ اسباب کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، ہم اسباب پہ اعتماد کرتے ہیں لیکن ان اسباب کا وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور جب چاہے وہ اسباب کو بے بس کر سکتا ہے۔ جن اسباب پہ ہمیں اعتماد ہے وہ خالق کائنات ان اسباب کو بے بس بنا سکتا ہے۔ اگر ہمارا اس ذات پہ اعتماد ہے، یقین ہے، تو پھر یہ چیز ہمیں قوت عطا کرے گی۔ ہم ظاہری اسباب پہ نہیں جائیں گے، اپنے خالق و مالک کی قوت پہ اعتماد کریں گے کہ وہ کن قوتوں کا مالک ہے، کس عظمت کا مالک ہے۔ پھر ہمارے دل میں کسی اور چیز کا خوف پیدا نہیں ہوگا۔ جب مومن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرح وہ اپنی فوج کو دریا میں ڈال دیتا ہے، اور اقبال بھی کہتا ہے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب مومن کا عقیدہ مضبوط ہوگا پھر وہ دریا کے پانی کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے، اس کی قوت پہ یقین کرتے ہوئے بغیر پل کے بھی اپنی فوج کو دریا میں ڈال دیتا ہے۔ جب ایرانی دریائے دجلہ کے کنارے پہ تھے
اور مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص دجلہ کے دوسرے کنارے پہ تھے اور مدائن کی فتح کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے۔ ایرانیوں نے دجلہ کے تمام پلوں کو توڑ دیا تاکہ مسلمان یہ دریا عبور نہ کر سکے۔ حضرت سعد جانتے تھے کہ جب تک یہ دریا عبور نہ کیا جائے گا تب تک دشمن پہ ہم غالب نہیں آ سکتے۔ کوئی پل نہیں تھا، کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے اس دریا کو عبور کرنے کی، لیکن اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا کہ وہ خالق کے اسباب ہے، وہ اسباب کا مالک ہے، وہ اسباب کو بے بس کر دینے والا ہے۔ وہ ذات کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ وہ ذات بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتی ہے۔ وہ ذات اسباب کی محتاج نہیں ہے، اور ہمارا اعتماد اپنے زور بازو پہ نہیں، اپنی قوت پہ نہیں، ظاہری اسباب پہ نہیں، اللہ کی ذات پہ ہے۔ اپنی فوج کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دو۔ سب کے سب مجاہد بغیر کسی نقصان کے دریا کو عبور کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت سعد پوچھتے ہیں کسی مجاہد کی کوئی چیز کم تو نہیں ہوئی؟ ایک مجاہد کہتا ہے کہ میرا پیالہ نہیں مل رہا، میرا پیالہ گم ہے، شاید دریا میں گر گیا ہے۔ دریا پہ نگاہ ڈالی تو ایک پیالہ تیرتا ہوا ساحل کی جانب آ رہا تھا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایک اور مسلم سپہ سالار اور مسلم خولانی کا واقعہ بھی ایسے ہی ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنی فوج کو دریا میں ڈال دیا تھا۔ جب انسان کے اندر، مومن کے اندر یہ قوت ایمانی ہوگی تو پھر وہ کمزور نہیں ہوگا، وہ ظاہری اسباب پہ نہیں، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرے گا۔ جب رحمت کائنات غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، دشمن عین سر پہ پہنچ گیا تو پھر یار غار کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، دشمن تو سر پہ ہے، اگر دشمن اپنی نگاہ اپنے پاؤں پہ ڈالے ہم اس کی نگاہوں میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو، غم کیوں کھاتے ہو، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو تو انسان کے اندر قوت آتی ہے۔ جب سراقہ بن مالک پیچھا کرتا ہے اور عین سر پہ پہنچ جاتا ہے تو سید کائنات کا اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، عقیدہ مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ذات جس نے گھوڑے کے قدموں میں چلنے کی، دوڑنے کی قوت پیدا کی ہے، وہ جب چاہے اس کے گھوڑے کی قوت کو چھین سکتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب سراقہ کا گھوڑا قریب پہنچتا ہے زمین میں دھنس جاتا ہے۔ وہ تیز رفتار گھوڑا جو مدینے سے بھاگا، آپ کا پیچھا کیا، لیکن عین سر پہ پہنچ کے اس کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ وہ کون سی قوت تھی جس نے یہ کمال دکھایا؟ اور عقیدہ کی مضبوطی تھی کہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا کہ میں گھر سے نکلا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، اس اللہ کے حکم پہ میں اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ ہجرت کا آغاز کیا تو اللہ کے کہنے پہ میں نے کیا، اب میری حفاظت اس اللہ کے ذمہ ہے۔ اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو ان کا ایمان بھی مضبوط تھا، عقیدہ مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا جرم کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والا ہوں۔ میرا کوئی جرم نہیں ہے اس کے سوا کہ میں ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا ہوں، اور میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر اس نے آگ کو جلانے کی صلاحیت دی ہے تو میرا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ آگ سے جلنے کی صلاحیت چھین لے۔
کوئی فکر نہیں کیا, کوئی پریشانی نہیں کی, اور پھر دنیا کو دکھا دیا کہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسے آگ میں بھی گرا دیا جائے تب بھی یہ آگ اس کا ایک بال بھی نہیں جلا سکتی. جب مومن کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے, لیکن جب مومن کا عقیدہ کمزور ہو جائے تو پھر اس کے اندر قوت نہیں, کمزوری پیدا ہوتی ہے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم, اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ, بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی لڑائی کے یہ شہر تمہارے قبضے میں آ جائے گا, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کی ضمانت ہے کہ تمہیں کوئی جنگ نہیں کرنی پڑے گی, بغیر جنگ کے یہ شہر تمہارے قبضے میں آ جائے گا. لیکن ایمان مضبوط نہیں تھا. قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ موسیٰ ہم میں تو طاقت نہیں ہے اس قوم کا مقابلہ کرنے کی, تو اور تیرا خدا دونوں جاؤ اور جا کے جنگ کرو, ہم تو نہیں جائیں گے. جب عقیدہ کمزور ہو تو پھر یہ کمزوری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہی قوم جب فرعون کے مظالم سے بھاگ کے اپنے نبی کی معیت میں آتی ہے, آگے دریا ہے, پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے, ابھی عقیدہ مضبوط نہیں ہوا تھا, کہنے لگے انا لمدرکون, کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے, آگے دریا ہے, کوئی پل نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, اور پیچھے فرعون اپنی فوج لے کے آ رہا ہے, ہم تو پکڑے جائیں گے. لیکن حضرت موسیٰ کا عقیدہ مضبوط تھا, کہا کہ کلا, ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں, انا معی ربی سیہدین, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ ہمارے لیے کو نجات کا راستہ بنا دے گا. جب ہم اللہ کی حکم پہ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو ہمیں فکر کیوں, ہم پھر ظاہری اس بات پہ کیوں جائیں کہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی پل نہیں ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ پل کے بغیر بھی ہمیں اس دریا کو پار کروا دے گا. تو جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے, اور یہی کمزوری پھر انسان کے اندر توہمات پیدا کرتی ہے, وہ معمولی معمولی چیزوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے. اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. سید کائنات نے ایک دن اپنے پیارے صحابی ابن عباس سے کہا کہ یا غلام, اے میرے عزیز بچے, میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں, ان کلمات کو سیکھو, یاد رکھو, یہ تمہاری زندگی کا نصب العین بھی ہونا چاہیے, اور یہ تمہاری زندگی کو کامیاب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا. احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کو ہر لمحے یاد رکھو, وہ تمہیں یاد رکھے گا. تم اللہ کے حکام کی محافظت کرو, وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تم اللہ کو یاد رکھو, تم ہر جگہ اسے اپنے سامنے پاؤ گے. اگر اللہ تمہارے دل میں بس رہا ہے, تمہارا اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے, یقین ہے, تو دنیا کے کسی کونے میں, کسی گڑھے میں, کسی کنویں میں, کسی پہاڑ کی چوٹی میں, کسی وادی میں, تم جہاں بھی چلے جاؤ, تجدہ تجاہ کا, وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا, تمہارے سامنے ہوگا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی سوال کرنا ہو, کوئی چیز مانگنی ہو, تو اس ایک اللہ سے مانگو, اس لیے کہ اس کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی چھین سکتا ہے. جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو اس ایک اللہ سے مانگو, اور جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے, تکلیف آئے, تمہیں کسی کی مدد چاہے تو اس ایک اللہ سے مدد مانگو. وہ اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجے,
किसी इंसान को भेजे, ये उसका काम है। वो जिसके दिल में चाहेगा तुम्हारी इमदाद के लिए तुम्हारे पास भेज देगा, लेकिन जब भी मदद मांगनी है उस एक अल्लाह से मांगो। वालम अन्नल उम्मत लविज्तमात अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। और ये जान ले, इसे अपना अकीदा बना ले, इसे अपनी फिक्र सोच बना ले कि अगर सारी दुनिया की कुव्वतें और कौमें मिलकर तुम्हें कोई फायदा देना चाहें, तो सारी दुनिया की कुव्वतें और कौमें मिलकर भी सिर्फ तुम्हें वही फायदा पहुंचा सकती हैं जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया हुआ है। वलव इज्तमऊ अला यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक। और अगर सारी कायनात के लोग मिलकर भी तुझे को नुकसान देना चाहें, तुझे परेशान करना चाहें, तो सारे मिलकर भी तुझे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हां, अल्लाह ने तेरी किस्मत में जो लिख दिया है वही नुकसान तुझे पहुंचेगा, उसके सिवा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बता दिया कि उस अल्लाह के सिवा कोई जात नहीं है जो तुम्हें नुकसान से बचा सके, तुम्हें फायदा पहुंचा सके। वही जात फायदा पहुंचाने वाली है, वही तुम्हें नुकसान से बचाने वाली है। जब इंसान इस अकीदे को इख्तियार कर ले और फिर ये समझे ये काली बिल्ली अल्लाह के फैसलों पे हावी हो जाएगी, गालिब हो जाएगी, अल्लाह का फैसला यह है मुझे नुकसान नहीं पहुंचना, तो ये काली बिल्ली एक छोड़ के 1000 बिल्लियां भी आ जाएं, मेरा सफर नाकाम नहीं होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। अल्लाह की जात पे इत्मीनाद है कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में, मेरे कारोबार में मुनाफा लिखा है, तो फिर ये मनहूस इंसान जितने चाहे आ जाएं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचे। उसका फिर इत्मीनाद अल्लाह की जात पे होता है। वो किसी इंसान को मनहूस ख्याल नहीं करता, किसी चीज को मनहूस नहीं ख्याल करता। वो जानता है कि फायदा अल्लाह ने देना है, नुकसान उसने देना है, नुकसान से उसने बचाना है। कोई शख्स, वो इंसान हो या हैवान हो, कोई चीज इस बात पे कादिर नहीं कि मुझे नुकसान पहुंचा सके या मुझे फायदा दे सके। इसलिए एक हदीस में आपने फरमाया कि जब तुम कोई चीज देखो जो तुम्हारी पसंद, तुम्हारे मजाज के मुखालिफ हो, तुम्हें अच्छी ना लगे, तो फिर ऐसे मौके पे अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा ला याति बिल हसनात इल्ला अंता वला यदफउ सय्यिआत इल्ला अंता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक। जब कोई चीज ऐसी देखो जो तुम्हें पसंद नहीं है, नापसंद है, नुकसानदेह है, तो बजाय परेशान होने के, बजाय फिक्रमंद होने के, उस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाहुम्मा ला याति बिल हसनात इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई जात नहीं है जो भलाई लाए, जो हमें खैर अता करे। सिर्फ तेरी जात है जो हमें खैर और भलाई अता कर सकती है। वला यदफउ सय्यिआत इल्ला अंता, और अल्लाह तेरे सिवा कोई कुव्वत और कोई ताकत नहीं है जो हमसे किसी बुराई को, शर को, नुकसान को, तकलीफ को दूर कर सके। सिर्फ तेरी जात है जो मुश्किल कुशा है, तेरी जात के सिवा मुश्किल कुशा नहीं है, कोई तेरी जात के सिवा हाजत रवा नहीं है। खैर भलाई तू देने वाला है और शर से तू ही बचाने वाला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई कुव्वत नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो हमारे हालात तब्दील कर दे। ला हौला वला कुव्वत, कोई कुव्वत नहीं है जो हमारे हालात को तब्दील कर दे, हमारी गरीबी को अमीरी में तब्दील कर दे, हमारी मुश्किलात को आसानी में तब्दील कर दे, हमारी बदहाली को खुशहाली में तब्दील कर दे। और कोई ताकत नहीं है जो हमें कोई नेमत अता करे, वो ताकत है तो अल्लाह तेरी ताकत है, तेरी जात। इसलिए अगर कोई चीज इंसान ऐसी देखता है जिससे दिल में ये ख्याल आए कि शायद ये चीज अच्छी नहीं है, मुझे नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा ला याति बिल हसनात इल्ला अंता
ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، اور اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اس اللہ کے سوا کوئی ذات نہ آپ کو نقصان سے بچا سکتی ہے اور نہ آپ کو کوئی نعمت عطا کر سکتی ہے۔ اس یقین کو پختہ کیجئے، پھر دیکھیے کہ 1000 بلیاں آ جائیں، 1000 کالے کتے آ جائیں، کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، عقیدے کو سمجھنے کی، عقیدے کو جاننے کی ہمیں توفیق دے، اور پھر عقیدے کو مضبوط بنانے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ساری زندگی میں اپنے عقیدے کو سنبھالنے کی، اسے محفوظ کرنے کی، مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ان سے میں محفوظ رکھے، اور دنیا آخرت کی تمام بلائیں ہمیں عطا فرمائے۔ مال البلا۔